وہ ذات ہیں رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ رب کریم ابھی ہم ماں کے بطن میں بھی نہیں ہوتے، عالم ارواح میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی ہماری پرورش کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی نعمتیں رب کریم نے انسان کو عطا کی ہیں، ہر نعمت اپنی مثال آپ ہے۔ انسان جتنا بھی چاہے اپنے کریم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اپنی کمی کوتاہیوں گناہوں کے باوجود انسان ہر لحظہ اپنے رب کریم کا اگر شکر بھی کرے تو نہیں ادا کر سکتا۔ رب کریم کی اتنی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت میرے اللہ نے جو انسان کو بخشی ہے کہ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ رب کریم وہ ذات ہیں جو دلوں کے اندر نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کے کان میں کوئی بات کہیں گے اور وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے میرے فلاں شخص فلاں آدمی کی پردہ پوشی کی تھی، اس کے بدلے میں نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ رب کریم لامحدود انگنت بے حساب طاقت کے مالک ہیں۔ وہ ایک لفظ کہتے ہیں کن، ہو جا، کائنات ہو جاتی ہے۔ اس رب کریم کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پہ کرم کیا اور ہمارے گناہوں پہ چشم پوشی کرتے ہیں، اور دنیا پہ عیاں نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے نیتیں کیا ہیں، ہم کیا اعمال کرتے ہیں۔ شکر ہے رب کریم کا۔ درود و سلام اس ذات اقدس پہ، اس رحمت عالم پہ، اس رحمت للعالمین کی ذات اقدس پہ جس کو رب کریم نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے معنی ہوتے ہیں بس، یا ہم کہتے ہیں بس اس کے سوا کوئی اور ہے بات ہے ہی نہیں، اللہ رحمت للعالمین، اس کے سوا میرا محبوب کچھ ہے ہی نہیں، رحمت ہی رحمت ہے۔ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آیا، اپنا دامن خوشیوں سے رحمتوں سے بھر کے لوٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جہاں اگر آپ کا پاؤں مبارک پڑ جائے تو رب کریم فرماتے ہیں کہ آپ ان کی قبروں پہ مت جایا کریں۔ جب آپ کا قدم مبارک ان کی قبروں پہ جاتا ہے تو ہم ان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ ان منافقین کی قبروں پہ مت جایا کریں تاکہ ہم ان کو ان کے عذاب سے مبتلا کریں، ان کو عذاب پہنچائیں۔ یعنی جہاں میرے آقا کے قدم مبارک پڑتے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ عذاب بھی ہٹا دیتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مابوس فرمایا، بہت سے لقب دیے، بہت سے انعامات دیے، اور اتنی ہی تکلیفیں دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ثابت قدم رہے، کبھی بھی اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لوگوں نے گالیاں دیں، گھر سے نکال دیا اور قید کر کے رکھ دیا شیب ابی طالب میں،
اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی بد دعا کی، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ شخص منافق ہے، بے ایمان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اس شخص کو عطا کر دیا اس کی تدفین کے لیے۔ تو سیدنا عمر نے کہا آقا یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیں، اسے اپنا قمیض مبارک مت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے کہ اگر ان کے متعلق آپ ان کے لیے دعائیں مانگیں گے تو میں معاف نہیں کروں گا، میں اللہ سے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مانگوں گا، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ میرے آقا کی وہ ذات ہے، اتنے رحیم و کریم ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان پہ، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی امت پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کامیاب و کامران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی محفوظ کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جو رب کریم نے محفوظ نہ کیا ہو۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو آج پیش کرتا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں پیش کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کمیں، ہمارے کوتاہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرا اللہ۔ تو موضوع کی طرف آتے ہیں، بحیثیت کامیاب و کامران۔ ہمت و حوصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیدا ہوا۔ لگتا ہے کہ رب نے جب ان کو پیدا کیا تو یہ سب چیزیں ان کے شخصیت میں منہا کر دیں۔ آپ بچپن ہی سے بلند ہمت اور کامیابی و کامرانی کے راہی تھے۔ مکارم اخلاق کا آغاز ہی آپ کی منزل تھی۔ حقیر اور گھٹیا چیز پر نہ تو کبھی آپ راضی ہوئے اور نہ ہی کسی بھی گھٹیا چیز کا ارادہ کیا، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھنے، پیش نمایاں رہنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر ممتاز تھے، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی قوم میں۔ یہی وجہ ہے کہ قریش آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کے فیصلوں کو منوعاً تسلیم کرتے اور ہر طرف مسائل آپ کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک ہی دعا کرتے تھے، وہ ہے مقام محمود وسیلہ کی طلب میں لگ گئے، اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک اعلیٰ بلند مقام ہے جس کو مقام المحمود کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت سے کہ میرے لیے، رب کریم سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو۔ اکثر دعا کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعز دعوت و تامہ و صلاۃ القائمہ آت محمد وسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی مقام کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سب سے اعلیٰ بلند مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف ایک شخص کو دیں گے، اور وہ شخص میں ہوں، مجھے امید ہے یہ رب کریم مجھے یہ عطا کریں گے۔ آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، بشری کمال اور انسانی فضیلت کے تمام رتبے حاصل کر لیے۔ کامیابی کے 4 ارکان ہوتے ہیں: اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ اپنے کام پر مطمئن ہو، آپ لوگوں کو کوئی ایسا کام دیں یا ایسی چیز بتا کے جائیں، دنیا میں چھوڑ کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ اس سے مستفید ہوں اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ آپ کے پاس
لوگ آپ کے پاس آئیں تو لوگ آپ سے خوش ہوں، آپ کی باتوں سے لوگوں کو تسکین، ہمت، جرأت ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں تعلقاتوں کو، اپنے تعلق کو ایسا استوار کیا کہ یہ تمام خوبیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم خوبصورت ترین شکل میں موجود تھیں۔ آپ اللہ کے یہاں سب سے لوگوں میں عظیم منزلت والے، اپنے مولا اور خالق رب کائنات کے سب سے پیارے تھے۔ آپ اپنی رسالت پر مطمئن اور اس کے اصولوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ آپ انسانیت کو سب سے عظیم نفع پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ ہم دنیا کی پوری تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی قدر اور منزلت کو پہنچ سکے۔ کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، جن کا نام نامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہر طرح کا اعزاز آپ کو عطا کیا، حتیٰ کہ آپ کے نام میں بھی ایک اعزاز ہے کہ عرب کی سرزمین، آپ طبری اٹھا لیں، ابن خلدون اٹھا لیں، ابن کثیر اٹھا لیں، معروف کتابیں ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کسی شخص کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے اپنے نبی کو بخشا ہے۔ جہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا تعلق ہے تو اس بات کی توقع تھی کہ آپ کامیاب ہوں گے، کیوں نہ ہوں۔ جن کو رب کریم جس کی رہنمائی کرتے ہوں، رب کریم جس کی پشت کے پیچھے ہوں، وہ تو کامیابی کامران ہی ہوں گے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو، وہی کے ساتھ جس کی تائید کی ہو، نبوت دے کر معصوم بنایا ہو، یقیناً کامیابی اس کی مقدر، کامیابی اس کا مقدر ہوگی، بلکہ وہ کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فیض ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہوئے، دنیا نے دیکھا، بیگانوں نے تو بیگانوں، اپنوں نے بیگانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یقیناً آپ علیہ السلام مکہ میں دعوت توحید دینے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے پوری توجہ صرف ایک ہی کلمے پر مرکوز کی، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیابی تمہارا مقدر چومے گی۔ آپ نے ابتدا میں کافروں سے جنگ نہ کی، نہ الجھے، بلکہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے ان کی اذیتوں کو برداشت کیا۔ پھر ایک وقت آیا، کلمہ توحید بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، آپ کی رسالت کے حمایتی بہت سارے ہو گئے، آپ کے عقیدے کو ماننے والے، آپ کا دفاع کرنے والے بہت سے لوگ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس دن بھی کامیابی حاصل کی جس دن مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گیا، کیونکہ وہ اسلام کی پناہ گاہ، نصرت کا گھر اور مومنوں کی ہجرت گاہ بنا۔ ہجرت کا فیصلہ نہایت ہی کامیاب درست ترین اقدام تھا۔ آپ علیہ السلام نے مہاجرین، مومنوں کے لیے، مہاجرین کے لیے مدینہ کو نصرت اور فتح کا نام دیا، اور اللہ نے پھر اپنے نبی کی مدد کی۔ انصار و مہاجرین کے مابین بھائی چارہ قائم کرنے میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو انہوں نے محبت، الفت، میل جول، نصرت، اخوت میں یکجان کئی قالب کا نمونہ پیش کیا، جس کا رب کریم نے بھی اپنی کتاب مقدس میں اعتراف کیا اور تعریف کی۔ اللہ فرماتے ہیں رب کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر وہ دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو یہ محبت، یہ الفت ان کے دلوں میں نہ آتی جو ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اللہ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، بے شک وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ انفال۔ اندازہ لگائیں رب کریم کیسے کیسے انعامات اور کیسی کیسی اپنے نبی کو کامیابیاں دے رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی بنائی تو بھی کامیابی حاصل کی۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے لیے پہلا تعمیراتی منصوبہ جو تھا وہ مسجد نبوی تھا، پھر یہ نماز، نصیحت، فتاوی کا پہلا مرکز بن گیا ہے۔ اس میں مجلس، مشاورت، سجدی، وفود کا استقبال کیا جاتا۔
ناسمجھوں کو تعلیم دی جاتی، مریضوں کی دیکھ بھال کی جاتی، دعوت دین کی مدد نصرت میں واعظ و اشعار کی محفل لگتی، فقراء اور مساکین کی ضیافت ہوتی، لشکروں کی تیاری ہوتی۔ اس کے علاوہ ہر اہم کام مسجد میں ہوتا۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے صرف مسجد کو نماز کے لیے محدود کر رکھا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر اچھا کام مساجد میں ہوتا تھا۔ نکاح، شادی، غمی، تربیت، عدالت، معیشت، ہر کام مسجد میں ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہودیوں کے امن معاہدہ کیا جو بہت ہی کامیاب ہوا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی شان و شوکت اللہ کے نبی نے مٹی میں ملا دی اور اپنے اس مخالف گروہ کو ناکام بنا دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو استحکام حاصل ہو گیا اور الجھے ہوئے معاملات سنور گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منافقوں کے ساتھ حکیمانہ برتاؤ میں بھی کامیاب ہوئے۔ آپ نے عفو درگزر سے کام لیا، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ ہم نے تو ان کے زہر کو دیکھنا ہے، باطن تو رب کریم ہی جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ رب جانے، رب کا کام جانے، اس لیے ہم ان سے کوئی باز پرس نہیں کرتے، اور جب تک وہ خود اپنی عادتوں سے یا اپنی کاروائیوں سے خود ہی ننگے نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ نے ایک وہ وقت آیا جب وہ اپنی کاروائیوں سے خود ہی پہچانے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پہلے ہی معرکے میں کامیاب ہوئے جو آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتی تاریخ کا فیصلہ کن معرکہ تھا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نصرت، مشرکوں کو ذلیل کیا، کافروں کو سرنگوں ہوئے، کافر سرنگوں ہوئے اور مومنوں کو عزت ملی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے 1000 فرشتے زمین پہ اتارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے اور حیران رہ جاتے تھے کہ ابھی ہماری تلوار فضا میں ہوتی تھی، دشمن کا سر کٹ جاتا تھا، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا حضور ایسے ہو رہا ہے، آپ نے کہا وہ اللہ کے بھیجی ہوئی مدد، اللہ کے ملائکہ تھے جو آپ سے پہلے ان کا سر قلم کر دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں جنگوں میں امیر مقرر کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ہر شخص کو اس کے مقام پہ آپ جانتے تھے، کیونکہ آپ پر اللہ نے آپ کو نبوت کا وہ تاج پہنایا تھا جس میں حکمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آپ جانتے تھے کس شخص کو کہاں پہ لگانا ہے، کس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ خلیفہ نرمی آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو چنا، دین کے امور میں سختی کے لیے سیدنا فاروق اعظم کو چنا، سخاوت میں، حیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن عفان کو چنا، شجاعت میں آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو چنا، فیصلوں میں اور حلال و حرام میں ہر چیز میں اللہ کے نبی نے ایک شاہکار دنیا کو دیا۔ فتاویٰ کے لیے معاذ بن جبل کو یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے سیدنا ابی بن کعب کو ایک خطاب دیا۔ یہ کعب جانتے ہیں کون ہے؟ ابی بن کعب، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ اللہ کے پسندیدہ شخص ہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدنا کعب کو بلایا، ابی بن کعب ان کو بلایا اور کہا کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن سنائیں اور میں سنوں، آپ پڑھیں میں سنوں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رونے لگ گئے اور کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ حضور نے کہا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ پھر سیدنا کعب نے پھر کہا حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آپ کا نام لیا ہے۔ سیدنا کعب روتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا سنا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کی سمجھ میں جب باری آئی